الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائی. اللہ نے ہم کو پھر سے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بڑے اونچے مرتبے کا مہینہ ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کے مہینے کے لیے بہت پہلے سے تیاری فرماتے ہیں. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس سال کی رمضان ختم ہوتی ہے تو آئندہ سال کی رمضان کے لیے اللہ تعالی جنت کو سجانے کا حکم دیتے ہیں. حالانکہ جنت ایسی چیز ہے کہ وہ ہر وقت ڈیکوریٹ ہے، سجائی ہوئی ہے، خوبصورت ہے، زینت والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے 11 مہینے پہلے سے اللہ تعالی جنت کو سجانے کا حکم دیتے ہیں. جنت کے لیے ہم نے سنا ہے کہ کیسی عجیب اللہ نے جنت بنائی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر. کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ایسی اللہ نے جنت بنائی. دنیا میں ایک غریب آدمی کسی مالدار آدمی کے گھر جاتا ہے تو اس کو مالدار آدمی کے گھر میں ایسا فرنیچر، ایسا ڈیکوریشن دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس غریب نے بیچارے نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالی نے جنت ایسی بنائی ہے کہ آج تک کسی انسان کی، جنات کی
مخلوق کی آنکھ نے نہیں دیکھی، ایسی پیاری اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں بہت ساری اچھی اور شاندار چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن سنا اس کے بارے میں کہ فلاں جگہ کے اوپر اتنا شاندار پارک ہے، اتنا شاندار بیچ ہے، اتنا شاندار جو ہے گارڈن ہے، صرف سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ لیکن اللہ جنت کے بارے میں فرماتے وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی انسان کے، جنات کے، مخلوق کے کان نے سنا بھی نہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے زبردست جنت بنائی ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان بیٹھے بیٹھے اپنے دماغ میں، دل میں باتیں سوچتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خیالی پکا پلاؤ بنانا۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ میں ایک شاندار محل بناؤں، نیچے پانی ہوئے اور اوپر محل بناؤں۔ بہت اچھا کیا، اتنا سوچا، یہ نہیں سوچا کہ دودھ کی نہر پہ محل بناؤں۔ بیٹھے بیٹھے آدمی سوچتا رہتا ہے۔ سوچنے میں فریڈم ہے، آزادی ہے، جو چاہے سوچ لے وے، جیسا چاہے ایسا سوچ لے وے بیٹھے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں نے ایسی بنائی ہے وَلَا عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرٍ، کسی انسان کے دل دماغ کے اندر خیال بھی نہیں آیا، کوئی انسان کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی انسان کا دماغ اس کو وچار بھی نہیں سکتا، ایسی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست جنت بنائی ہے۔ اتنی پیاری جنت ہے، لیکن اس کے باوجود جب عید کا چاند نکلے گا تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کو آرڈر دیں گے، اے میرے فرشتوں، نیکسٹ ایئر آنے والی رمضان کے لیے تم جنت کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو۔ آپ سوچو کہ ابھی تو یہ سال کی رمضان ختم ہوئی، ابھی تو نیکسٹ رمضان میں پورے 11 مہینے باقی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ میرے بندے نیک کام کریں گے، رمضان میں عبادت کریں گے، تم ان کے لیے جنت کو سجاؤ۔ تو اندازہ لگاؤ کہ رمضان کے لیے خود اللہ تعالیٰ کے یہاں پورے 11 مہینے سے تیاری ہوا کرتی ہے۔ اللہ کو رمضان کی کتنی جو ہے اللہ کے یہاں عزت ہے، کتنا اکرام ہے۔ ایک دوسری حدیث سنو، اللہ تعالیٰ کے یہاں رمضان کی کتنی ویلیو ہے، کتنی قیمت ہے اللہ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اللہ کھلوا دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے اللہ بند کروا دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم کے بھی 7 دروازے، جنت کے بھی 7 دروازے اللہ نے بنائے۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں کہ جنت کے 7 کے 7 دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر۔ اب آدمی دماغ میں سوچے کہ ابھی تو ہم یہاں دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے اللہ کھلوا بھی دے رہے، تو پھر ہم کو فائدہ کیا؟ ابھی تو حور ملے گی بھی نہیں، نظر بھی نہیں آئے گی، پھر دروازے کھلوا دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس حدیث شریف کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھلوا دیتے ہیں، میننگ اس کا یہ ہے
کہ جنت میں جو اعمال لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اعمال کا کرنا امت کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ بندوں کے لیے میک ایزی، آسان کر دیتے ہیں کہ ایسے اعمال کرے، ایسی نیکیاں کرے کہ جس کی برکت سے امت کو جنت مل جائے. اسی لیے آپ دیکھو جب رمضان نہیں ہوتی ہے نا تو ہمارے جنرل مسلمان تو ہے ہی ماشاءاللہ، لیکن جو بیچارے حافظ قرآن ہیں ان کو بھی ایک سپارہ تلاوت کرنا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے. رمضان کے علاوہ جو حفاظ قرآن ہیں ان کو کہو حافظ صاحب ایک سپارہ یاد کر لو، دوڑ کر لو، تلاوت کر لو تو سر کھجا لیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے نہیں. حافظوں کو بھی رمضان کے علاوہ ایک سپارے کی تلاوت بھاری پڑتی ہے. اور رمضان کے مبارک مہینے میں جو حافظ نہیں ہیں وہ مسلمان بھی کوئی ماشاءاللہ 3 سپارے پڑھے گا، کوئی 5 سپارے پڑھے گا، کوئی 10 سپارے پڑھے گا. یہ کیا چیز ہیں کہ اللہ نے رمضان کے اندر جنت میں لے جانے والے اعمال کا کرنا آسان کر دیا، ایزی کر دیا کہ ہم بہت آسانی سے نیک کام کر لیتے. آپ دیکھو رمضان کے علاوہ عشاء کی نماز ہوئی، 2 رکعت سنت موقدہ، 3 رکعت وتر. میں نے اللہ کی بہت عبادت کر لی. اب جلدی سے مسجد سے بھاگیں گے اور عشاء کے بعد جو کرنا ہے وہ کریں گے. اب رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح، اور تراویح کے اندر بھی قرآن. دیکھو ہم اطمینان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ قرآن سنتے ہیں، اطمینان کے ساتھ 20 رکعت پڑھتے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں کہ اللہ نے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے. یعنی جنت میں جو کام لے جانے والے ہیں، جو اعمال لے جانے والے ہیں، اس کا کرنا اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا. اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی جنت کی بڑی، رمضان کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر قیمت ہے. آپ دیکھو آپ نے اور میں نے ایک دعا یاد کی ہے. ایوری منتھ پہلا چاند دیکھو، چاند دیکھنے کی کوشش کرو. چاند نظر آ جاوے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ یہ جو پہلا چاند نکلا اس کو امن والا بنا دیجئے، برکت والا بنا دیجئے، پورا مہینہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہمارا گزرے ایسا بنا دیجئے. یہ دعا حدیث میں آئی کہ ہر مہینے کا پہلا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، ابھی رمضان میں 2 مہینے پورے باقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں برکت عطا فرماؤ، شعبان میں برکت عطا فرماؤ، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. 2 مہینے پہلے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اس لیے کہ انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ پاسبل ہے کہ شعبان کی 25 تاریخ کو کسی کی موت آ جائے. یہ بھی پاسبل ہے
کہ 28 شعبان کو کسی کا انتقال ہو جائے. اب وہ آدمی کیا سوچے گا؟ ارے رمضان میں 2 دن باقی اور میری موت آ گئی. اللہ کے یہاں موت کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوتی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. موت کا وقت آتا ہے تو 1 منٹ آگے پیچھے موت ہوا نہیں کرتی. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رجب میں انتقال کر جائے، کوئی شعبان میں انتقال کر جائے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ رمضان سامنے ہیں، آپ میری عمر میں برکت دے دو اور ہمیں رمضان کی عبادت سے مالا مال کرنا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی. اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی رمضان کی کتنی ویلیو ہوگی، کتنی قدر و قیمت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ عمل اور کاموں کا ثواب اللہ نے زیادہ کر دیا. یہ جو نفل عبادت ہے نا، یہ نفل عبادت کمپلسری نہیں ہے. آدمی کرے تو بہت اچھا، نہیں کرے تو اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ پوچھیں گے نہیں. اور فرض جو ہے کمپلسری ہے، فرض نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں. ہاں نفل عبادت کرو گے، اللہ کے مقرب بندے بنو گے، اللہ کے نزدیکی ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا پیار ملے گا. لیکن نفل عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن اس رمضان کے مہینے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نفل عبادت جو بہت کم درجے کی ہے، بہت نیچے درجے کی ہے، اس کا بھاؤ، اس کا ریٹ اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. اتنا ریٹ بڑھایا، اتنا ریٹ بڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفل کو فرض کے درجے میں کر دیا کہ نفل عبادت کرو فرض کا ثواب ملے. اس کا ایگزامپل یوں لے لو کہ آج مارکیٹ میں یوں اعلان ہو جائے کہ جو اسٹیل ہے نا، لوہا، لوکھن، اسٹیل، اس کا بھاؤ جو ہے نا گولڈ کے برابر ہو گیا. آج سے اسٹیل کا بھاؤ گولڈ جتنا ہے. اب اگر سوچو اگر مارکیٹ ایسی ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ اسٹیل کا ریٹ گولڈ کے برابر ہو جائے تو ہم کیا کریں گے کہ گھر کے اندر جتنا بھی اسٹیل ہے، اسٹیل کے برتن ہیں، بلکہ گھر کے جو لاک ہے، ہینڈل ہے، وہ بھی نکال کر کے بیچنے جائیں گے کہ ابھی بیچو، بعد میں پھر دیکھیں گے کیا کرنا نہیں کرنا. ابھی چانس ہے کہ اسٹیل گولڈ کے بھاؤ پہ جا رہا ہے تو چانس ہے، فائدہ اٹھاؤ، بیچ کے پیسے کما لو. میرے مسلمان بھائیوں، یہ مبارک مہینہ اسٹیل کے درجے میں نفل عبادت ہے اور فرض جو گولڈ کے ریٹ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے نفل کا ثواب گولڈ کے برابر کر دیا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریٹ بڑھا دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے. لہذا ہم لوگوں کو اس مبارک مہینے کے اندر خوب نیک اعمال کرنے اور کوشش یہ کرو کہ پہلی رمضان سے لے کر عید کا چاند نکلے وہاں تک کوئی گناہ ہم نہ کریں. کہو انشاءاللہ. پہلی رمضان سے عید کا چاند نکلے وہاں تک کوئی گناہ ہم نہ کریں. اس کی ٹرائی اور کوشش ہم لوگ کریں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گناہ کو کتنا مشکل بنا دیا ہے. ایک تو شیطان کو لاک کر دیا. انسانوں کے لیے لاک ڈاؤن کبھی کبھی ہوا اور شیطانوں کے لیے ایوری ایئر
رمضان میں لاک ڈاؤن آتا ہے. ہمارے لیے تو زندگی میں پہلی مرتبہ لاک ڈاؤن آیا, ہم پریشان ہو گئے. اور شیطانوں کا ہر سال رمضان کے مہینے میں لاک ڈاؤن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر کرتے ہیں کہ ان شیطانوں کو لاک میں کرو, ان کو جیل میں کرو. اب سارے شیطان لاک میں بند ہو گئے. اب شیطان تو لاک میں چلے گئے. رہا ہمارا نفس, تو ہم روزہ رکھیں گے تو نفس کمزور ہوگا, ویک ہو جائے گا, تو ہمارے لیے گناہ کرنا بہت مشکل ہو گیا, گناہ سے بچنا آسان ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا کہ میرے بندے, میرے ایمان والے بندے گناہ سے اپنے آپ کو بچاوے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے. اسی لیے مسلمان بھائیوں, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اس نے میری آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائی, میری آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائی. اس اللہ نے مجھے آپ کو رمضان عطا فرمایا. کوشش یہ کرو کہ پورے رمضان کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاویں, تاکہ اس کی برکت سے رمضان کے بعد گناہ سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جاوے. اور بھاؤ عبادت کا بڑھ گیا. ایک فرض 70 فرض کے برابر, نفل فرض کے برابر. لہذا ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. اللہ مجھے آپ کو, پوری امت کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے گناہ سے بچنا آسان فرمائے, نیک اعمال کا کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.